جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عثمان ڈار صاحب کل اچانک سے کامران شاہد صاحب کو انٹرویو دینے آ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل پہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا ہم بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ کیوں انٹرویو یہ فلاپ تھا اور کس طرح سے یہ ایک اسکرپٹ دی گئی تھی، اور اسکرپٹ کے حوالے سے سارے کوشچنس کیے گئے، یہ سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو اگر آپ نظر ڈالیں 9 مئی کے بعد عثمان ڈار صاحب روپوش ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، ان کے گھر پر چھاپے پڑ رہے تھے، اور ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، ان کی ماں کو ہراساں کیا گیا، اور گھر میں شدید توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ اس کے بعد مسلسل ان کو کالز کر کے تنگ کیا گیا، دھمکیاں دی گئی۔ عثمان ڈار صاحب کے بھائی عمر ڈار کو بھی تنگ کیا گیا۔ انہوں نے روپوشی اختیار کر لی، وہ جگہ جگہ چھپنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ تھا اس وجہ سے۔ تو عثمان ڈار صاحب مسلسل ٹویٹر پر آوازیں اٹھاتے رہے ان خواتین کے بارے میں جو قید ہے، اور ان مرد حضرات وزراء کے بارے میں، پی ٹی آئی کے ورکر جتنے بھی، ان کے بارے میں بھی وہ آواز اٹھاتے رہے مسلسل۔ میں آپ کو بات کر رہا ہوں تقریباً 8 ستمبر تک کی، وہ آواز اٹھاتے رہے پی ٹی آئی کے حق میں، اور تب بھی وہ پی ٹی آئی ہی کا حصہ تھے۔ لیکن اب یہاں پر ایک ٹوسٹ آ جاتا ہے۔ 9 ستمبر کو وہ ملیر سے گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں بھی اپیلیں دائر ہو جاتی ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب سے 2 دن پہلے، مطلب کہ 2 یا 3 تاریخ کو، عثمان ڈار صاحب کے جو ڈرائیور تھے وہ آئے، اور انہوں نے عمر ڈار کو کہا، ان کے بھائی کو، کہ عثمان ڈار پر شدید تشدد کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، لاتے گوسے ان کو ماری گئی ہیں، اور ان پر شدید تشدد ہوا ہے۔ جس کے بعد انہوں نے اپنا ویڈیو ریکارڈ بیان کروایا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ ان کی ماں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈز بیان کیے اپنے بیٹے کے لیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ذرا پوائنٹس بتاتا ہوں کہ یہ اسکرپٹ کس طرح تھا۔ پہلے کامران شاہد صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے آج ایک انٹرویو ہوگا، اور دھماکہ خیز انکشافات اور یہ وہ، اور اس کے بعد جب انٹرویوز کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ پہلے سے سمجھایا نہیں جاتا کہ آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں تو عثمان ڈار کیمرے پر آتے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایسے مطلب سوالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ عوام کو بیوقوف مانتے ہیں۔ مطلب عثمان ڈار سے سوال پوچھا کامران شاہد صاحب نے کہ آپ نے مجھے کیوں انٹرویو دیا، مطلب آپ نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا انٹرویو دینے کے لیے؟ اور عثمان ڈار صاحب سامنے سے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھوڑا گپ شپ ہے، اور آپ کے ساتھ میں سچا محسوس کرتا ہوں، یہ وہ، انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ مطلب کہ کل کوئی تنقید نہ کرے کہ کامران شاہد صاحب کو انٹرویو کیوں دیا گیا۔ دوسری بات، یہ انٹرویو فلاپ اس طرح سے ہے، اور یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو اس طرح سے ہے، کیونکہ کامران شاہد صاحب کس لائن کو فالو کرتے ہیں، وہ بالکل اینٹی پی ٹی آئی، اینٹی عمران خان، تقریباً 2 سالوں سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ بالکل چاہتے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی آگے جائے، یا عمران خان رہا ہو، یا ان کی مشکلات کم ہو۔ وہ مزید مشکلات بڑھانے میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن کم کرنے میں یا ان کے بارے میں بات کرنے میں کوئی بھی بات وہ نہیں ایسے کرتے جس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملے۔ پھر انٹرویو میں بار بار انٹرویو کا جب سٹارٹ لیا گیا، عثمان ڈار سے پوچھا آپ کیسے آئے، کس طرح سے، کس لیے آئے، انہوں نے وہ سارا تفصیل بیان کر دیا، اور آخر میں پھر وہ اسکرپٹ دہرایا گیا کہ میں مذمت کرتا ہوں، اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ 2 گروپ تھے، ایک مفاہمتی گروپ تھا، ایک جو بالکل وہ فرنٹ لائن پر کھیلنے والا تھا، اور عمران خان ان کو پسند کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور اپنے آپ کو عثمان ڈار صاحب نے بالکل علیحدہ کر دیا کہ میں تو ایسی سیاست کرنا ہی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں ایسی سیاست کو مانتا ہوں۔ ایسی قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ اور انٹرویو میں اگر آپ وہ تفصیلی انٹرویو ذرا آپ فل دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کامران شاہد صاحب بار بار تلے ہوئے ہیں وہ پوائنٹس نکالنے میں عمران خان صاحب کے، جس کی وجہ سے ان کو خطرات
یا ان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں. جیسا کہ کامران شاہد صاحب بار بار بولتے رہے کہ سب کے ذمہ دار تو پھر عمران خان صاحب ہی ہوئے. بار بار وہ ایک سوال پر بار بار باتیں کرتے رہے، اور عثمان ڈار اس بات کو تھوڑا سا گما پھرا کہتے تھے جی ہاں وہ یہ، مطلب اس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ جی عمران خان، انہوں نے کہا کہ یہ گروپ تھا اور ایک وہ گروپ، ایسے میں وہ نکل گئے. دوسری بات، عمران خان صاحب کے خلاف خود کامران شاہد صاحب بھی اتر گئے ہیں لڑائی میں، کیونکہ یہ ایک اینکر کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کے پارٹی ورکر سے پوچھیں کہ اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ گواہی دیں گے. کامران شاہد صاحب نے یہ سوال بھی پوچھا عثمان ڈار صاحب سے کہ اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ گواہی دیں گے کہ عمران خان صاحب بھی اس سب کے ماسٹر مائنڈ تھے. تو نے کہا جی میں دے دوں گا، میں جاؤں گا بیان ریکارڈ کروں گا. مطلب یہ پورا ایک اسکرپٹ تھا، اور یہ شو کرنا تھا کہ جی دیکھیں اب یہ بھی گواہ بننے جا رہے ہیں اور یہ بھی بیان دیں گے. اب جو کہانی میں ٹوسٹ کی میں بات کر رہا تھا، وہ ٹوسٹ کیا تھا؟ وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ عثمان ڈار صاحب کی ماں جی نے یہ بیان دیا کہ خواجہ صرف جو تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا، اب میرے بیٹے سے گن پوائنٹ پر تم نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، اور اب میں تمہارا مقابلہ کروں گی. میرے بیٹے نے سیاست چھوڑی ہے لیکن میں نے نہیں چھوڑی، اور تم میدان میں ہو، میں تمہارا مقابلہ کروں گی. یہ سٹیٹمنٹ جب سے انہوں نے دیا ہے، یقین مانے عثمان ڈار صاحب کا جو سامنے آنا، ان کا انٹرویو دینا، وہ سب باتیں پیچھے رہ گئی اور اس انٹرویو کا ذکر چل رہا ہے. کیونکہ اس دور میں ان کی طرح خاتون سامنے آئے اور ایسی بات کہیں، واقعی قابل تعریف ہے. اور اگر عمران خان صاحب آنے والے وقتوں میں، مجھے لگتا ہے ان کو ٹکٹ دیں گے، اور اگر ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو ہار تو ویسے ہی پکی تھی خواجہ آصف صاحب کی، لیکن وہ کلین سویپ کر جائیں گی، اور ایسے میں ایک تاریخ رقم ہو جائے گی. اور ابھی آنے والے وقتوں میں یہ الیکشن بھی دیکھنے لائق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی بتایا کہ میں اس دفعہ زیادہ تر وکلاء میں ٹکٹس بانٹوں گا، کیونکہ وکلاء کڑے رہتے ہیں، اور خواتین جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیں گے. تو یہ واحد ہی اس دفعہ ایک ایسا الیکشن ہوگا جہاں پر ایک ایسا طبقہ ہوگا جو محنتی، جو کڑا ہونے والا طبقہ ہے وہ ہوگا. اور دوسری بات، بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑ کر گئے ہیں عثمان ڈار صاحب. اور یہ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک بیان میں، اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے. حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی انہوں نے اپنے بھروسے کا اظہار نہیں کیا کہ یہ نہیں چھوڑ سکتے یا یہ نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے، بغیر صدر عارف الوی کے انہوں نے نام لیا تھا کیونکہ ان کے پاس صدارت کا عہدہ تھا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو دکھ ہوگا، دکھ تو ہوتا ہے ہر پارٹی ورکر جب جاتا ہے تو خام خواہ آپ کو دکھ رہتا ہے کہ کیا ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ بندہ پارٹی چھوڑ گیا. لیکن اب جو یہ بیان عثمان ڈار کی ماں جی کا سامنے آیا ہے، اس نے پوری گیم ہی تبدیل کر دی، پورا سینیریو ہی تبدیل کر دیا. اور جو لوگ انٹرویو کی باتیں کر رہے تھے، انٹرویو پیچھے اور یہ ویڈیو ابھی آگے ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار دیجئے کہ عثمان ڈار نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یا ان کو اس طرح جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یا ڈٹ جانا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.